اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت حفصہ کے بارے میں۔ حضرت حفصہ جو تھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور ان کی پیدائش کا جو ٹائم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے یہ پیدا ہوئیں۔ اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایک خاص بہت اہم ایک واقعہ تھا جو پیش آیا۔ وہ واقعہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے تعمیر کعبہ کی تجدید کا مرحلہ پیش آیا۔ حجر اسود کے مقام پر آ کر تعمیر کا کام رک گیا۔ سرزمین عرب کا ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کا کام اس کے ہاتھوں سر انجام دیا جائے۔ اب کوئی بھی اس نعمت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ خطرہ تھا کہ قبائلی کشمکش طول اختیار کر جائے اور کہیں پھر سے وہ ایک لامتناہی قتل و غارت کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی منصب رسالت پر فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن صداقت اور امانت میں معروف تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ صبح کے وقت سب سے پہلے جو بیت اللہ کے پاس تشریف لائے اسے حجر اسود اپنی جگہ پہ رکھنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب خوش ہو گئے، آپ پر سب نے اتفاق کر لیا۔ آپ نے بھی یہ فیصلہ دے کر تمام حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا، اور فیصلہ انہوں نے کیا دیا کہ ایک بڑی سی چادر منگوائی، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پتھر اس میں رکھ دیا۔ تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ سبھی مل کر چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ اس بات کی تعمیل کی گئی۔ جب چادر اوپر اٹھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر سبھی لوگ جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کی سعادت ملے، اور اس طرح سے ہر بندے کو اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل گیا کہ سب نے جب اس چادر کو اٹھایا تو ایسے ہی تھا کہ سب نے مل کر اس کام کو کر لیا۔ اب یہ جب واقعہ ہوا تو اسی دوران انہی دنوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب جو تھے ان کے گھر ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام حفصہ رکھا گیا۔ جب اس بچی نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد اسلامی ماحول کی چمک دیکھی۔ جب یہ جوان ہوئی تو ان کا نکاح خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا، جو سیدنا ابو بکر کی وجہ سے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ جو بھی ان دنوں میں مسلمان ہوتا تھا، اسلام کو ایکسیپٹ کرتا تھا، تو اس کو مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا تھا۔ تو اسی طرح انہیں بھی کفار مکہ کی جانب سے بے انتہا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ بھی اس قافلے میں شریک تھے جس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ ہجرت کر کے جانے کا حکم دیا تھا۔ یہ حبشہ چلے تو گئے لیکن وہاں جا کر ان کا دل نہیں لگا۔ ہر وقت بیت اللہ کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مکے کی گلیاں جہاں یہ پل کے جوان ہوئے انہیں شدت سے یاد آتی تھیں۔ آخر کار یہ حبشہ کو خیر بات کہہ کر واپس مکہ پہنچ گئے، اور وہ تمام ظلم و ستم خندہ پیشانی سے برداشت کیے جو مشرکین مکہ کی جانب سے ڈھائے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دربار رسالت سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کا حکم ملا۔ اس دفعہ ان کے ساتھ ان کی ہمدرد اور غمگسار بیوی حضرت حفصہ بنت عمر بھی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ہجرت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں پر رفاعہ بن عبد المنذر نے ان کا استقبال کیا اور عزت اور احترام سے اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ جب تقریباً تمام اہل ایمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امانتیں سپرد کیں
دشمنوں کے حصار میں سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ان کے پاس امانتیں تھیں لوگوں کی، حضرت علی کے سپرد کیں، اور ہم تو بھی دیکھ رہے تھے کہ جب اسلام لے آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد تو مسلمانوں پہ پہاڑ توڑ دیے انہوں نے، تکلیفوں کے، کتنی ان کو تکلیفوں میں ڈال دیا انہوں نے، اور ان کے دشمن بن گئے۔ تو یہاں پر وہی دشمن لوگ، وہی مشرکین مکہ جو ویسے تو دشمنی کرتے تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتیں دیتے تھے، کیونکہ وہ ان سے بڑھ کر کسی اور کو پاتے ہی نہیں تھے، کہ وہ جو بھی کچھ ہو، وہ جو بھی تھے، جتنے بھی دشمن تھے، لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھتے تھے، ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں سے سفر ہجرت پہ روانہ ہوئے۔ پہلا پڑاؤ ان کا جو تھا وہ غار ثور میں ہوا۔ وہاں 3 دن قیام کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ کفار نے 1000 جتن کیے لیکن آپ کا سراغ نہ پا سکے۔ ابو جہل نے قابل رشک انعام کا اعلان بھی کیا کہ جو پکڑ کے لے آئے اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جس کی خود حفاظت کرنے کو آئے تو پھر اس کو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز، جب اللہ کی حفاظت جس کے ساتھ ہو۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں باہمی اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ خنیس بن حذافہ اور ابو امیس بن جبر انصاری کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ اس طرح حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کو 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے جو حبشہ کی ہجرت تھی، پہلے وہ اس میں گئے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کا ان کو موقع ملا۔ حضرت حفصہ، حضرت خنیس رضی اللہ، دونوں میاں بیوی راضی خوشی مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات میں لگ گئے۔ حضرت حفصہ جو تھیں ان کو بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو یہ انہیں سن کر زبانی یاد کر لیتی اور آیات کے معنی، ان کے مطالب پر خوب غور و فکر کرتی۔ لیکن حضرت خنیس جو تھے ان کا شوق جو تھا وہ جہاد کا تھا، تو وہ جہاد کی تیاری میں لگے رہتے تھے اور وہ مشرکین کی حرکات پر کڑی نگاہ رکھتے تھے اور ہر وقت اپنے آپ کو ریڈی رکھتے تھے کہ جب بھی کال آئی جنگ کی تو وہ چل پڑیں گے۔ 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ قریش مکہ جو ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم لے کر مدینے کی طرف چل پڑے ہیں۔ ان کے سردار ابو جہل نے قسم کھائی ہے کہ ہم مقام بدر پر ضرور پہنچیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب و کباب اور رقص و سرور کی محفل جمائیں گے، اور سرزمین عرب سے کسی کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ زمانہ ہماری ہیبت دیکھے گا، لوگ ہم سے مرعوب ہو جائیں گے، دور دور تک ہمارے روب اور دبدبے کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ مٹھی بھر مسلمان اگر ہمارے مقابلے میں آ نکلے تو انہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر مقام بدر کی طرف چل پڑے، اور ادھر نہتے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقام بدر پر پہلے پہنچ کر پانی کے ذخیرے پہ قابض ہو گئے اور ابو جہل کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ عرض پیش کی کہ الہی، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس لشکر میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے خامد حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک ہوئے، اور جب مبارزت کے مرحلے سے گزرے، اس کے بعد جب میدان گرم ہوا جنگ کا، تو حضرت خنیس رضی اللہ عنہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے
مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ اس کشمکش میں ان کے جسم پر گہرے گہرے زخم لگے۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت خنیس بن حذیفہ کو گہرے زخم لگے تھے۔ 3 روز کے بعد مجاہدین کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فتح اور نصرت کا جھنڈا لہراتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے خامد کو زخمی حالت میں دیکھا تو اس کی بہادری اور جوان مردی کی تعریف کی اور انتہائی ہمدردی اور توجہ سے اپنے خامد کے زخموں کا علاج کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ زخم جو تھے وہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہوئے لیکن مکمل صحیح نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ انہیں شہادت کا بلند رتبہ عطا کیا جائے۔ چند دنوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب رسول اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے جنت البقیع میں حضرت حفصہ کے ماموں حضرت عثمان بن مظعون کے ان کی قبر کے پہلو میں دفن کرنے کا حکم صادر فرمایا اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کو قضا اور قدر کا معاملہ گردانتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ کثرت تلاوت اور کثرت سیام کو اپنا معمول بنا لیا۔ جب یہ بیوہ ہوئی تو اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، عبادت کے کام، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنا ایک یہی معمول بنا لیا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے تھے وہ اپنی لاڈلی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے۔ بیٹی کے چہرے پر نیکی، تقوی اور معصومیت کے روشن آثار کے ساتھ ساتھ بیوگی کی تلخ پرچھائیاں ان کے لیے بہت اضطراب کا باعث بن رہی تھیں۔ اب یہ حضرت حفصہ جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور یہ سیکھتی بھی تھیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ 60 احادیث ہیں جو حضرت حفصہ سے ہمیں ملتی ہیں، اور یہ دن میں روزہ رکھتی تھیں، بہت زیادہ روزے رکھنے والی تھیں، اور رات کو بہت زیادہ قیام کرنے والی تھیں، اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ روزے کی حالت میں تھیں۔ اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، پھر ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ کس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں، اور ادھر ادھر دیکھ کر سوچ کر ان کو ایک دم سے ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو بیوی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، حضرت رقیہ، وہ وفات پا چکی تھیں، اور وہ آج کل اسی قسم کے صدمے سے دوچار تھے جس صدمے میں میری بیٹی دوچار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس سلسلے میں حضرت عثمان سے بات کروں کہ وہ حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا میں ان سے نا براہ راست بات کرتا ہوں جا کے۔ یہ عزم لے کر بغیر کسی کو واسطہ بنائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ پہلے ان کا حال احوال دریافت کیا، پھر اس کے بعد اپنی دلی خواہش کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا، ابھی ذکر کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے، فرمائیے کہ کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا، اور پھر ساتھ یہ ارشاد کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور کہا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ چند دن گزر جانے کے بعد دوبارہ ان سے ملے، اس موضوع پہ دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ یہاں سے مایوس ہو گئے۔ پھر مایوس ہو کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو آپ کے عقد میں دے دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے قدرے مسکرائے اور خاموش ہو گئے، نگاہیں جھکا لیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ اب امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری میں اس عمل کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے،
اور وہ کیا ہے کہ انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کے رشتے کی کسی نیک آدمی کو پیشکش کرنا، یعنی کہ پورا ایک ٹاپک ہی بنا کر انہوں نے اپنی جو صحیح بخاری ہے اس میں اس کو بتایا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خاموشی کا انداز اختیار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ ان کی پیشکش کو یوں سرد مہری کی نظر کر دیا جائے گا۔ ان کا دلی خیال تو یہ تھا کہ میری پیشکش کو بخوشی قبول کر لیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ دکھی ہوئے اور یہ شکایت لے کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ساری صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داستان سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا۔ چند روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو پوری ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بیٹی حفصہ رضی اللہ سے بہتر خاتون سے ہو گیا، لیکن اب دوسری بات کے پورا ہونے کا انتظار تھا۔ اب اس کی صورت کیا ہوگی، وہ کون ہوگا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور اس سے میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یہ سب خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو یہ اعزاز نصیب ہو جائے گا کہ وہ ام المؤمنین کے بلند ترین درجے پہ فائز ہو جائے گی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کی رونق بنے گی اور اسے ایسا عظیم شرف حاصل ہوگا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس سے حضرت عمر فاروق جو تھے ان کے دل پہ جو بوجھ تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 ہجری غزوہ احد سے پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس سے پہلے حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ کے عقد میں موجود تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھنا، کسی طرح بھی عائشہ سے مقابلہ نہ کرنا، وہ تجھ سے کہیں بہتر ہے، میری اس بات کو پلے باندھ لینا، عائشہ کی دل سے قدر کرنا، دیکھنا میری باتیں کہیں بھول نہ جانا۔ تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں اور ام کلثوم عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر تھیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ثابت ہوا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے بھائی عمر ناراض نہ ہونا، میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حفصہ کے ساتھ شادی کا عندیہ ظاہر کیا تھا، اس لیے میں اس روز خاموش ہو گیا تھا کہ جب تم نے مجھ سے ان سے شادی کرنے کا پوچھا تو میں ان کا یہ راز آپ پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کا اظہار نہ کیا ہوتا تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر یہ آیت پڑھی، سورہ نمل کی آیت نمبر 40، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نعمت کی ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بلند درجے پہ فائز ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی طرف راغب ہوئیں۔ قرآن حکیم کی جو آیات وحی کے ذریعے نازل ہوتی تھیں، جیسے نازل ہوتی تھی وہ ان کو سن کر ان کو زبانی یاد کر لیتی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے انہیں پوری توجہ سے سنتی اور دل میں محفوظ کر لیتی۔ شرعی احکامات معلوم کرنے کے لیے اکثر بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتیں۔ حضرت حفصہ جو تھیں یہ گفتگو میں بہت تیز تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام مبشر نے بتایا کہ ایک روز میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیت رضوان میں حصہ لیا وہ سب جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت حفصہ جو تھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد کیا ہے سورہ مریم میں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ تو یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی سورہ مریم کی آیا نمبر 72 پڑھی۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ بھی کچھ بجھی بجھی سی رہی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو اپنی بیٹی کو ایک طرح سے ڈانٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے سامنے تم اس طرح سے سوالات کرتی ہو وہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، وہ جو بھی ارشاد فرمائے خاموشی سے اور ادب سے سن لیا کرو۔ تو پھر حضرت حفصہ نے کہا کہ ابا جان عائشہ بھی تو ان سے اسی طرح ہم کلام ہوتی ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا بیٹا میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی نقل نہ کیا کرو، کہیں اس طرح کے طرز عمل سے اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ، ام حبیبہ، ام سلمہ اور سیدہ سودا اور سیدہ حفصہ یہ جو تھیں ان کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ باقی جو ان کی ازواج مطہرات تھیں ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس جا کر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے۔ ہر ایک حجرے میں قیام کا وقت مقرر تھا، ہر ایک زوجہ محترمہ کو انتظار ہوتا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چند دن آپ معمول سے قدرے زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شدت سے محسوس کیا اور اس کا تذکرہ حضرت حفصہ اور حضرت سودا سے کیا۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ حضرت زینب کے پاس کسی رشتہ دار نے شہد بھیجا تھا۔ وہ روزانہ شہد آپ کی خدمت میں پیش کرتی، چونکہ شہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی، جسے نوش کرنے کی وجہ سے قدر زیادہ وقت حضرت زینب کے حجرے میں قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ سے والہانہ محبت کے بنا پر یہ ناگوار گزرا، لیکن اب چونکہ وہ ان کا ادب اور احترام کرتی تھیں جس کی وجہ سے براہ راست وہ اس عمل کے بارے میں پوچھ نہ سکیں، لیکن اس موضوع پر انہوں نے حضرت حفصہ حضرت سودا سے بات کی اور آپس میں مشورہ طے کیا انہوں نے کہ ہم ایسا کریں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان کے حجرے میں تشریف لائیں تو ہم میں سے ہر ایک آپ سے یہ سوال ضرور کرے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے کچھ غیر مانوسی اسمیل محسوس ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ آپ کے لب مبارک جب بھی ہلتے تو فضا معطر ہو جایا کرتی تھی، اور جب ایک ہی بات یکے بعد دیگرے 3 ازواج مطہرات کی زبان سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پینے کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے آئندہ ہمیشہ کے لیے شہد نوشی کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ اب اگر یہ کسی عام انسان کا واقعہ ہوتا تو پھر تو ظاہرہ سے کوئی امپورٹنس نہ دی جاتی، لیکن چونکہ اس کا تعلق اس عظیم ہستی کے ساتھ تھا جس کی ہر بات اور ہر عمل شریعت کا قانون بن جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کا انداز اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ تحریم آیا نمبر 1 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کوئی ایک راز کی بات کہی اور پھر فرمایا کہ اس کو کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا تذکرہ کر دیا، اور پھر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اس چیز سے، اور وہ سورہ تحریم کی آیہ نمبر 3 ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی جب اس نے دوسری کو خبر دے دی، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کو ظاہر کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو اس کا قصور کچھ بتایا اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے عرض کی آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علیم اور خبیر اس نے بتایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ 9 ہجری تک سرزمین عرب کے بیشتر علاقے جو تھے وہ سلطنت مدینہ کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ ہر علاقے سے مال و منال اور غلہ وافر مقدار میں مدینہ منورہ پہنچنے لگا، ہر طرف فراوانی خوشحالی ہو گئی۔ جب یہ مناظر دیکھے تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے گھریلو اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ اب انہوں نے بیشتر ان میں سے جو تھیں وہ ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں مال و دولت کی فراوانی دیکھی تھی، ناز و نام سے پرورش پائی تھی، تو اسی لیے جب انہوں نے اتنی ساری دولت دیکھی تو انہوں نے بھی اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ صورتحال جب حضرت عمر کو پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھایا کہ جو کچھ تمہیں چاہیے مجھ سے کہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تقاضا نہ کرنا، اور انہوں نے باقی ازواج مطہرات کو بھی اس مطالبے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ جو تھی انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ ہر معاملے میں دخل دیتے ہی تھے، اب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینا شروع کر دیا ہے۔ آپ یہ جواب سن کے خاموش ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکمل 1 ماہ تک ازواج مطہرات سے بالکل الگ تھلگ رہنے کا ارادہ کر لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ بالا خانہ میں تشریف لے گئے۔ مدینے میں آباد منافقوں نے مشہور کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ صحابہ کرام خود سب بہت پریشان ہو گئے اس صورتحال سے، لیکن اب پوچھنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی کہ وہ کس طرح جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ بات سن کے وہ بہت خوش ہوئے۔ عرض کی کیا یہ بشارت میں عام مسلمانوں کو بھی سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سارے لوگوں تک پہنچائی، سب کو بتائی، تو پھر اس سے مدینے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 29 ڈیز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج تو 29واں دن ہے، آپ نے مہینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو آپ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا عائشہ، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باجان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں زندگی بھر ذاتی مصارف میں اضافے کا مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروں گی، اور پھر اس وعدے کو پوری زندگی نبھایا انہوں نے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو 1 مرتبہ طلاق دے دی، پھر آپ نے رجوع کر لیا۔ اور مستدرک حاکم میں ابو بکر بن ابی خثیمہ نے حضرت انس بن مالک کے حوالے سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے، وہ تو بڑی روزے دار اور عبادت گزار ہے، اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بات سنتے ہی رجوع کر لیا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے 41 ہجری کو 59 ایئر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور جب وفات ہوئی تو اس وقت بھی وہ روزے سے تھیں۔
اور ان کی نماز جنازہ جو تھی وہ مدینے کے گورنر مروان بن حکم نے پڑھائی۔ چارپائی کو کندھا دینے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری اس طرح کے صحابی موجود تھے۔ آپ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور عاصم بن عمر نے ان کو قبر میں اتارا، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔